الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، ایمان والا اس کے اندر سب سے زیادہ محبت، چاہت جو ہونی چاہیے اس ایمان والے کے اندر، وہ اللہ پاک کی محبت اور عظمت ہونی چاہیے. اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. اشد حبا للہ، اور زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کی وجہ سے ہی آدمی اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو جاتا ہے. محبت جب کسی چیز کی، کسی شخص کی ہوتی ہے تو پھر اس کا خیال، اس کا دھیان، اس کا ذکر، اس کی باتیں اور اس کے لیے کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے محبت کی وجہ سے. اگر محبت نہ ہو تو آدمی کا کام کرنا اور اس کا خیال رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کی ایک محسوس مثال اپنے اندر ہے کہ جب ہمارے گھر میں ہمارا اپنا بچہ، بچی رات میں، اس وقت میں جب کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں اور نیند کا غلبہ ہے، اس وقت میں ہمارا بچہ اور ہماری بچی کسی درد سے تلملا اٹھتی ہے، تلملا اٹھتا ہے، وہ رونے لگتا ہے اور تکلیف کا اظہار کرنے لگتا ہے، تو پھر ہمارا سونا مشکل ہو جاتا ہے. ہم اٹھ جاتے ہیں، وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے، جبکہ ہم خود نڈھال ہیں، تھکے ہوئے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، ہم ابھی ابھی سوئے ہیں، لیکن نیند اڑ جاتی ہے. اس اپنے بچے اور بچی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بس نیند ختم ہوگی، ہم اب لگ گئے اسی کے پیچھے. اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کو چین نہ آ جائے، اس کو سکون نہ مل جائے، وہ اچھا نہ ہو جائے، تب تک ایک دیوانگی رہتی ہے. یہ اٹھانے والی چیز، یہ نیند کو قربان کرانے والی جو چیز ہے نا، وہ اپنی اولاد سے محبت ہے، پیار ہے، کر رہے ہیں. وہ دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہاں بھی تڑپتا دل، وہاں بھی تکلیف کا احساس ہوتا ضرور، لیکن ایسا جو ہم اس کے لیے کر دیے نا وہ نہیں کرتے. دونوں میں جو فرق ہے وہ محبت کا فرق ہے. یہاں محبت ہے، لخت جگر ہے، دل دیے ہیں بس. یہی وہ چیز ہے کہ جب بندہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو اپنا دل دیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس بندے کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے.
جو حکم وہ دے وہ کر گزرتا ہے کہ محبت ہے، اللہ کی عظمت اور جلال اس کے سامنے ہے۔ وہ سر تنی راتوں میں اٹھنے کے لیے کہتے ہیں تو اٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ سے محبت ہے، بلکہ اس کے لیے نماز کا نہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر نماز چھوٹی تو بے چین ہو جاتا ہے، نہیں مشکل ہے اس کے لیے، اور نماز چھوڑ کر سو جائے ایسا مشکل ہے اس کے لیے۔ آ جاتا ہے کیا چیز اٹھا رہی ہے اس کو، وہ محبت ہے اللہ کی، اللہ کے حکم کی پاسداری ہے، اٹھاتی ہے اس کو۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ بھئی مال خرچ کرو تو مال خرچ کر دیتا ہے وہ، کیونکہ اس کو اللہ سے محبت ہے۔ جیسے دنیا کی محبتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے محبوب کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو دے دیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے گھر کو بلاتا ہے تو وہ گھر بڑے شوق سے جاتا ہے، بلکہ بلائے بغیر بھی جاتا ہے۔ تو ایمان والے کی محبت کا تقاضا یہی ہے اپنے رب سے کہ وہ اس کا رب جب بلائے اپنے گھر کو، چاہے مسجد کو ہو چاہے کعبۃ اللہ کو ہو، تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر محبت ہے اللہ کی، عظمت و جلال اور شوق ہے اس کے پاس۔ تو روزانہ صبح شام جو وہ بولا، جو وہ بتائے، اس بتائے ہوئی چیز پر عمل کرنا، چلنا آسان ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر مشکل ہے۔ اس کے لیے نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل ہے، اس کے لیے حج کا کرنا بھی مشکل ہے، اس کے لیے مال کا خرچ کرنا، زکوٰۃ کا دینا بھی مشکل ہے۔ اور اس بندے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر محبت نہیں ہے۔ تو اصل جڑ جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال۔ یہ اگر ہے میرے دوستوں بزرگوں تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں کاموں کے کرنے کے لیے۔ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جڑ ہے تمام اعمال کی، یہ بنیاد ہے۔ اور اس کی محسوس مثال میں نے دیا کہ ابھی اپنا بچہ جب کچھ کرتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو رات کی نیند قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر موقع آ جائے، غریب بھی ہے وہ، تو اپنے حد تک جتنا مال وہ خرچ کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے اپنی بچے کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ محبت ہے اس کو۔ بلکہ اپنی ایک جھوپڑی تھی، برسا برس کی کمائی سے بنایا تھا، اس جھوپڑی کو پھونکنا پڑے تو پھونک دیتا ہے، اور جھوپڑی بھی بیچ دیتا ہے کہ اب میرا بچہ ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ محبت ہے۔ وہی ایک دوسرا بازو کے گلی میں ایک اور بچہ ہے، اس کے لیے نہیں ہوتا، وہ تڑپ نہیں، اٹھتا نہیں، بھاگتا نہیں، نیند نہیں قربان کرتا، جی مال نہیں خرچ کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، حالانکہ وہاں بھی وہ درد ہے، یہاں بھی وہ درد ہے۔ اس درد کے پیچھے محبت کا فرما، اس درد کے پیچھے محبت نہیں ہے، فرق ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اگر ہم اپنے اندر اللہ کی محبت کو پاتے ہیں، اگر اللہ کی محبت کو رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کاموں کا کرنا، تمام احکامات پر عمل کرنا آسان ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ پھر ایسے بندے کے لیے مال خرچ کرنا مشکل ہے، ایسے بندے کے لیے حج کو جانا مشکل ہے، جی ایسے بندے کے لیے نمازوں کا پڑھنا مشکل ہے، سرد راتوں میں اٹھنا مشکل ہے، اور ایسے بندے کے لیے جی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کرنا، جی کاروبار کرنا، معاملات کرنا، یہ سب مشکل ہے، اس کی سب مشکل ہے۔
جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو پھر اسی کا خیال، اسی کا دھیان، اس کی مرضی، اس کی چاہت گم سم رہنے لگتا ہے، گم سم رہنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھے ہوں گے، بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی کلائیوں کو بلیڈ سے کاٹ لیتے ہیں۔ دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اپنی محبوبہ کا نام اس نے کاٹ کے لکھ دیا، نقش کر دیا، اس نے کاٹ دیا صاحب کلائی پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اس سے محبت کرتے ہیں، ناجائز محبت، ان بچیوں کا نام لکھ کر اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں، اپنی کاپیوں پہ رکھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ محبت ہے، کام چل رہا، اس نے کہا نہیں، لیکن ایک محبت ہے، اس کو کام کروا رہی۔ جب اس کے سامنے اس کو چاہتا ہے، اس کا نام لیتا ہے کوئی، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، غور سے سنتا ہے اس نام کے پیچھے لذت ہے، مزہ ہے، اور دوسرے کو نہیں، اس کو معلوم ہے، اس لذت کو وہ محسوس کرتا ہے، اس نام کی چاشنی اس کو ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے جی، جب اس کا نام وہ غائب ہے، نہیں ہے، بھرے مجمع میں کوئی نام لیتا ہے تو چوکنا ہو جاتا ہے، کان لگا دیتا ہے اس کے پیچھے، ارے اور ہر چیز میں اس کو وہی عکس، وہی چیز نظر آنے لگتی ہے۔ یہ محبت کا کرشمہ ہے، اور اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شریعت پر عمل کر سکیں۔ مجنون کا نام آپ نے سنا ہوگا، دنیا جانتی ہے، محبت اصل نام اس کا مجنون تھا ہی نہیں، اس کا نام مجنون نہیں تھا، اس کا اصل نام تو قیس ہے، قیس اس کا نام تھا، لیکن دنیا میں جو اس کا نام مشہور ہے، یا پوری دنیا کے اندر مجنون کے نام سے مشہور ہے۔ اور وہ نام کس نے دیا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نام اس کو۔ ہوا یہ تھا، ایسی بات چیت چل رہی تھی بھی خلافت کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مناسب ہے خلافت، یا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کس کو خلافت دینا، کیا اسی چل رہا تھا، گڑبڑ چل رہی تھی، 70 باتیں چل رہے تھے لوگوں میں، جان ہوتا نا، غپ شپ ہوتے نا، ٹھہرے ٹھہرے باتیں کرے، وہاں کو ٹھہرے باتیں چل رہا تھا، ہم تذکرہ چل رہے تھے۔ یہ صاحب بھی وہ ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، قیس صاحب، انہوں جو ہے وہی چکر میں رہتے تھے ہمیشہ، اللہ کے چکر میں، تو باتیں کرتے ہوئے لوگ کس کو خلافت، کس کو کیسا کیا ہونا، ایسا باتیں کر رہے تھے۔ تو انہیں کیا بول دیا معلوم ہے، میرے خیال میں صحیح بولے تو یہ ہے کہ خلافت لیلا کو جستی بولے۔ تب حضرت حسن نے فرمایا انت مجنون، بیٹے تو پاگل ہو گیا رہے۔ اب باتیں کیا کی چل رہے، انہیں گھسا دیا، ختم۔ یہ کیا ہے؟ وہ خیال اندر کا، وہ نہیں رہ سک رہا، ہو بے چین ہے، بےکل ہے وہ۔ بلکہ یہ گیا تھا ایک مرتبہ، کتابوں میں ہم نے پڑھا، درسی کتابوں میں، میرے استاد سیف الدین حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے مجھے بتایا تھا، اللہ غریق رحمت کرے، تجاد بلند فرمایا میرے استاد صاحب۔ عربی کا ایک شعر ہے، مجنون نے کہا تھا، وہ جنگل میں گیا، دیوانہ پھر رہا تھا، مار پھر رہا تھا۔ محبت جب کسی کی ہو جاتی ہے، دل دے دیتے ہیں کسی کو، تو میرے دوستو بس اس کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے، وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے، خیالوں میں گم ہے، اس کا کھانا اور پانی رک جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ کھانا پانی بند، تو پھر وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ کہ گرمی کی شدت ہے جی،
ایک ایک خطرے کی طرس رہا آدمی، اس وقت بھی جب اس سے کہا جاتا ہے محبوب کی طرف سے کہ روزہ رکھنا ہے، کھانا پانی بند تو بند کر لیتا. یہ محبت ہے. خیالوں میں گم تھا، جنگل کی طرف نکلا، وہی خیالوں میں ہرن بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہرن آئے. ہرن کو جانتے ہیں، خوبصورت اللہ کی مخلوق، دوڑتے ہوئے چوکڑیاں پڑھتے ہوئے آئے ہرن. مجنون ٹھہرا، فوراً بول پڑا دیکھ کر، خوبصورت ہرنوں کو دیکھ کر بول پڑا تاللہ یا ذبیات القاء قل لنا لیلا یا من کنم لیلا من البشر. میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جنگل کے ہرنوں، یہ بتاؤ کہ لیلا تم میں سے یا انسانوں میں سے؟ وہ دیکھ رہا تو خیال ادھر ہی جا رہا، اس کا دل ادھر ہی جا رہا. نہیں، جنگل میں جاؤ تو وہی خیال ہے، جانوروں کو دیکھو تو وہی خیال ہے، کسی چیز کو دیکھو تو خیال وہی ہے. یہ محبت کی کرشمے سازیاں ہیں میرے دوست. اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں سب سے زیادہ جن کو چاہتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں. ہم ٹٹول کر دیکھیں کہ یہ محبت ہے کہ ہمارے پاس، کہ ہم اللہ کی محبت میں راتوں میں بستر سے اٹھ جاتے ہیں، کہ اللہ کی محبت میں جب حج کا موقع آ گیا تو نکل جاتے ہیں، محبت میں اللہ کے جب کہتے ہیں کہ اللہ پیسے دے دو تو دے دیتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر محبت کی کمی ہے، محبت نہیں جیسی چاہی جائے. دیکھیے محبت میں کچھ بھی کر دیتا ہے نا آدمی، سب قربان کر دیتا ہے آدمی. یہی نہیں بلکہ قرآن مجید نے کہا، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک محسوس مثال پہلے میں دے دوں آپ کو. جب ہمارے ماں باپ یا بچوں میں سے کوئی گزر جاتے ہیں، کچھ عرصہ بیت جاتا ہے، باتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی نے اپنے اس گزرے ہوئے باپ کا یا ماں کا یا اپنے بچے کے اپنی بچی کا نام لیا، یا خود کی زبان پر نام آگے لے لیا، ایک دم آنکھوں سے آنسو چلتے تھے، رونے لگتا ہے. کیا چیز ہے؟ محبت ہے. وہ ایک دم بس دستی لگایا، رو رہا، ہچکیوں پہ آ گیا، نام آ گیا. جی یہی حال جی صحابہ کرام کا اللہ سے بھی تھا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام قبر اطہر کے سامنے سے نہیں گزر سکتے تھے، بہت دور سے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ گزر، دل خوابوں سے باہر ہو جاتا تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. جی حضرت بلال آئے بڑے عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں، تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے زمانے میں آپ اذان دیتے تھے، اذان کہیے نا. نہیں تاب نہیں ہے میرے اندر، میں نہیں دے سکتا. اس لیے کہ جب اذان دیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے اللہ کے سامنے ہی تو ہوتے تھے، اس لیے اب میں اذان نہیں کہہ سکتا. لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا تو میں تحمل نہیں، میں نہیں دے سکتا اذان، مسلم ہے نہیں موجود، میں کیسے دوں اذان. تو نواز رسول کو آگے بڑھا دیا گیا، آپ جا کے سفارش کرو. بچے تھے یہ، آگے بڑھے، حضرت آپ اذان دیجیے. نواز رسول کی بات کو رد نہیں کیا جاتا، محبت تھی، نسبت عالی ہے، رد نہیں کرتا. آپ ٹھہر گئے اذان کہنے کی، حالانکہ برداشت نہیں تھا مگر نوازوں کی بات ہے، ٹھہر کے اذان دینے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی اذان بلند ہوئی، لکھا ہے بزرگوں نے. جی حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے بھی لکھا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے. جی لوگ مدینہ منورہ میں عورتیں بھی نکل گئی گھروں سے باہر کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کی آواز آ رہی ہے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آ گئے تو تڑپ گئے. یہ کیا تھا؟ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا. یہ محبت تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تھی. تو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام لینے میں، اس کا نام سننے میں عجیب مزہ، اس کی بات
پر عمل کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قیامت کے دن وہ 7 اشخاص، 7 قسم کے افراد جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کرا اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ اس بندے کو خدا قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے. یہ محبت کی کرشم سازی ہے. جب اس کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، بےتاب ہو جاتا ہے دل. تو کیا ایسے بندے سے ممکن ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے، اللہ کا حکم چھوڑ دے؟ کیا ایسے بندے سے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے؟ اور جس سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کی اطاعت کے لیے جان دینے کو تیار ہے. صحابہ کرام کے واقعات ہم نے سنا نا، پڑھا نا ہم نے کئی مرتبہ، کہ جب میدان جہاد میں شہید ہو گئے، خون جا رہا ہے، تو بتاؤ کتنی تکلیف کی بات ہے نا، خون جا رہا ہے، کتنی تکلیف کی بات دکھ رہی ہے. لیکن میرے دوستو، ہم سب کو معلوم ہے صحابہ کرام قتل کے بعد میں آخری الفاظ ان کی زبانوں سے نکلتے تھے، بعض صحابہ کی زبان سے نکلے وہ تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. کہ جس پر میں ایمان لایا، جس کے لیے میں چھپ رہا تھا، جس پر میں ایمان لایا تھا، اس کے پاس جا رہا ہوں. وہ جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. بلکہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، نشان مرد مومن بات گویم چپ مرگ آیا تبسم بر لب اوست. مرد مومن کی نشانی تجھ سے کہتا ہوں میں، سن لے. جب موت کے پاس آ جاتی ہے تو ہونٹوں پر ہنسی آ جاتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہوں. کیا ایسے بندے کو جس کے اندر اللہ کی محبت ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اذان ہو جائے اور مسجد کے باہر رہے ہوں؟ حج کا موقع آ جائے اور کعبۃ اللہ کے پاس نہ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ تو متلاشی ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے چکر لگائے. مجنون کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتا تھا امر علی جداری دیاری لیلا اقبل ذا الجدار ذا الجدار. میں مجنون کے گھر کی گلیوں کی طرف پھرتا ہوں، اس کے گھر کے اطراف چکر لگاتا ہوں. اقبل ذا الجدار ذا الجدار، کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں. ولا حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. مجھے در و دیوار کی محبت بے چین نہیں کر رہی، اس در و دیوار کے اندر جو ہے اس کی محبت سے میں کام کر رہا ہوں. تو یہ ایک مسلمان، ایک مومن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ بھی ایسی اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک. اس کا رواں خوش ہوتا ہے کہ آج میری قسمت جا گئی کہ خدا نے مجھے اپنے گھر بلا لیا. وہ پھر غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، چوکھٹ کو پکڑتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدلی بھی ہوتی ہے. وہ اس کی خوشیوں کا ٹھکان نہیں تھا، آج اس کے گھر آ گیا. لیکن کیا وہ مالدار جن کے اوپر برس ہوئی حج فرض ہو کر حج نہیں کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ مسلمان جن کو بلایا جاتا ہے نمازوں کے لیے، نمازوں پہ نہیں، بلکہ نماز بھی نہیں سیکھے؟ کدھر ہے؟ کہاں ہے کچھ حصہ محبتوں، کچھ حصہ ہے، کچھ رمق ہے، اللہ کی محبت کا احساس ہے. ارے ہم اپنے بچے کے لیے اپنا گھر پھونک دیتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنے رات کی نیندیں قربان کر دیتے ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے، کیونکہ محبت کا فرما ہے. کیا میرے دوستو ہمارے دلوں کے اندر اپنے اللہ کی محبت اپنی اولاد سے بھی کم ہو گئی؟ دنیاوی چیزوں سے کم ہو گئی کہ دنیاوی چیزوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت میں ہم اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ یہ محبت ہمارے اندر آئے.
وجہ یہ محبت ہوگی تو پھر دین پر عمل کرنا، ان کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہوگا، سب آسان ہوگا۔ رات کی نیندیں قربان ہو سکتی ہے، مال خرچ ہو سکتا ہے، جی جان کی بازی لگا سکتے ہیں، اگر محبت ہے اس محبت کو پیدا کرو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔